السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اللہ تو میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین جولائی دا مہینہ اور جولائی دے مہینے دے وچ دبستان نعت دے حوالے دے نال ایک ایسی شخصیت اج تو 22 سال پہلے انتقال کر گئی جنہاں دا نام ہے لالہ صحرائی۔ لالہ صحرائی نعت دے حوالے نال ایک ایسا توانا مضبوط اور خوبصورت نام ہے کہ جنہاں دی نعت ہر گھر دے وچ نہ صرف پسند کیتی ویندی ہے بلکہ سنی ویندی ہے، پڑھی ویندی ہے۔ ساری خوش بختی یہ ہے کہ انہاں دا تعلق این خطے تو ہے، جہانیاں تو ہے، لیکن انہاں نے اپنی شاعری دے ذریعے اور خاص طور تے نعتیہ شاعری ہی کیتی اور پنجابی زبان دے وچ بالاں دے کیتے، بڑیاں دے کیتے، غزوات دے موضوعات دے اُتے بھی انہاں نے شاعری کیتی اور ان دے نال نثر، افسانہ، مترجم، صحافی، تجزیہ نگار، شخصی حوالے دے نال ایک بڑی بھرپور زندگی گزار کے اتھوں رخصت کے۔ اور میں سمجھدا کہ ساری زندگی جنہاں دے نال وہ پیار کرندے رہ گئے، جنہاں ہستیاں دے نال میری مطلب نہ صرف یقین ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ مرن دے بعد بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اور انہاں دے کرم دے سائے دے وچ ہوسن۔ تساں سمجھ گئے ہو سارا پروگرام ہے اج لالہ صحرائی دی یاد وچ۔ این پروگرام دے وچ انہاں دے اُتے گفتگو کرن کیتے موجود ہیں مقدر نامور شاعر، ادیب، فلسفی، مترجم اور میں سمجھدا کہ پوری دنیا دے وچ ہائیکو دے حوالے دے نال جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب تک کو اساں جی آئیں کو آدے ہیں۔ سر دوسری شخصیت ہے کہ ایسی شخصیت میں سمجھدا کہ انہوں نے ملتان وچ بہ کے پوری دنیا دے وچ نام کمایا۔ انہاں دے فن دی بہت زیادہ جہتاں ہیں، شاعر اور شاعر بھی بڑے باکمال۔ انہاں دے ایک شعر کو اساں توجہ نال جڑے ویلے پڑھدے ہاں تے پتہ لگدے کہ وہ شاعری کریندے پن، لیکن ان دے نال نعت دے حوالے دے نال بھی وہ ایک بہت وڈا حوالہ ہیں اور دبستان ملتان دے وچ نعت دا جڑا ایک مکمل باب ہے وہ بھی انہاں دے نام نال موسوم ہے۔ شاعر، نعت گو شاعر، حمد شاعر، حمد دے حوالے دے نال، سلام دے حوالے دے نال ول، کالم نگار، ماہر تعلیم، نقاد اور ایک بڑی جہت انہاں دی یہ ہے کہ مصور بھی ہیں۔ پروفیسر انور جمال صاحب سارے کتے بڑے فخر دی گل ہے تساں تشریف گھن آئے ہو۔ تیجی شخصیت ایک ایسی شخصیت جنہاں نے میں سمجھدا کہ سب تو زیادہ وقت لالہ صحرائی دے نال گزارے۔ انہاں دے بیٹے ہیں اور انہاں دی شخصیت بھی انہاں دے وچ نظر آندی ہے اور اج بھی میں دیکھدا کہ انہاں دے سامنے والد صاحب دا تذکرہ کرو تو وہ فوراً انہاں دی اکھاں دے وچ ہنجو آ ویندن۔ ایک محبت دا اظہار ہے اور اج بھی انہاں دے وسیلے دے نال، انہاں دے حوالے دے نال جڑا بھی دوست آندے ان دی بہت زیادہ پذیرائی کریندن۔ ڈاکٹر نوید صادق صاحب تک اساں ویلکم آدے ہیں۔ ڈاکٹر امین صاحب یہ دسے سو کہ تہاڈی ملاقاتاں ہن لالہ صحرائی دے نال، کیا آدھے انہاں دی مجموعی شخصیت دے بارے؟ صاحب یہ آج سے 55 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 1967 کو جب میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں فلاسفی میں داخلہ لیا تو اسی دوران اتفاقاً میری ملاقات لالہ صحرائی سے ہوئی۔ یہ لالہ صحرائی فروری 1920 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ اچھا۔ اور ان کا مزاج بڑا مذہبی اور دینی مزاج تھا۔ اب ایک بات کہ اس وقت لاہور کا ماحول بہت زیادہ ادبی ماحول تھا۔ نظریات ادبی کے سارے نظریات جو اب ہمیں نظر آتی ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا، افتخار جالب اور غلام اور وہ جیلانی کامران، ان سارے نظریات کے ساتھ ایک نیا نظریہ بھی سامنے آیا جسے کہ اسلامی ادب کا نام دیا گیا۔ اور اس دور میں سیاست کا ذکر سے گریز کرتے ہوئے یہ بہت سارے لوگ لاہور میں جو جمع تھے تو اتفاق کہہ لیں کہ میری ان سب سے بہت ملاقات ہوئی۔ صحیح۔ اور یہ سب لوگ ہم یہ سنتے تھے، پڑھتے بھی تھے کہ سمپل تھنکنگ اینڈ سمپل لیونگ، اس کا میں نے جو عملی نمونہ دیکھا ہے وہ لالہ صحرائی کا نام محمد صادق تھا۔ لالہ صحرائی وہ اقبال سے متاثر ہو کر انہوں نے لکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دوسری طرف آنے ہیں، انور جمال صاحب موجود ہیں۔ انور جمال صاحب تساں بڑی مضبوط نعت خود آدھے پہ ہو اور جڑا خود بہت اچھا شاعر ہوئے اور ان کے سامنے ایک مکمل دبستان نعت دے حوالے نال ہوئے
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਸਹਿਰਾਈ ਦੀ ਨਾਦ ਦਾ क्या है, राय क्या है? शाकर साहब, बहुत अहम नाम है नात गोई में लाला सहराई का। वो मैं समझता हूँ कि इकबाल से इतना मुतासर हुए थे, इतना मुतासर हुए कि उन्होंने अपना नाम ही उनकी एक अलामत से, अल्लामा इकबाल की एक इस्तिआरे से लिया, मंजिल है कहाँ तेरी है लाला सहराई, और फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। तो वो बहुत मुतासर थे। इकबाल के अंदर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ एक रग़बत है और एक अपनी मुनाजात पेश करने का अंदाज़ है, उससे वो बहुत मुतासर हुए। कि अपनी कौम और अपनी उम्मत और अपने मुल्क और अपने मुसलमानों की जो अज़मत रफ्ता, उसका जो ज़वाल है, उनके असबाब और रसूल पाक से दूरी की वजह से जो हुआ है, उसकी तरफ लाला सहराई की भी बड़ी तवज्जो रही है। और मैं उनके जो मजमूए हैं, मैंने उनको देखा कि लाला सहराई उस अहद के, अपने अहद के उन चंद नात गो शायरों में शामिल हैं जिनकी नात फ़नी और फ़िक्री दोनों लिहाज से काबिल तवज्जो है। हुणे आदे पे हो कि उन्होंने नात दे विच तारीखी हवाले बहुत ज़्यादा हैं, ये मुश्किल काम नहीं थी? बड़ा मुश्किल काम है। नात में तारीख़ी और तलमीही जो हवाले होते हैं, उससे नात गोई का फ़न जो है वो मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन जिस किस्म की लाला सहराई की नात है, वो उसमें दो तीन ऐसे अनासर हैं जो कम ही लोगों में देखने में मिलते हैं। एक तो ये है कि एक अकीदत होती है, एक होती है मुनाजात, एक ये है कि उसके फ़नी जो महासिन है वो। अब लाला सहराई जो है वो उनकी अकीदत आगे आगे चलती है और पीछे पीछे साथ साथ फ़नी महासन और तारीख़ी और तलमीही हवाले। मुश्किल काम है जी, मुश्किल काम है, यकीनन मुश्किल काम है। उसके लिए मुश्किल इसलिए पड़ता है कि आम आदमी जब नात गोई करता है तो वो सिर्फ़ अकीदत और मोहब्बत और जो प्यार है, जो एहतराम है, जो मुवद्दत है रसूल पाक से हमें, उसके ज़रिए से ही वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा शायर है, जो बाशऊर है, जिसको हिस्ट्री का पता है, जो इस्लामिक आइडियालॉजी को जानता है, जो इस्लामिक थ्योरी को समझता है, उसके यहाँ फिर तारीख़ी हवाले आते हैं और ये मुश्किल काम है। डॉक्टर नवीद सादिक साहब, मतलब है कि बड़े एजाज़ की गाल है कि तुसां मैं समझदा कि एक ऐसे शायर, अदीब, मुतरजम, दानिश्वर और समाजी शख्सियत दे मतलब बेटे हो कि जड़ा बहुत वड्डी शख्सियत है। क्या महसूस करते हो कि जेड़े वेले तुसां दे दिया हुए अपने घर दे विच कि बहुत वड्डे वड्डे लोग आंदे पेन और उन्होंने मिलन कीते, और वल तुहारे नाल उन्हां दा कैसा रवैया होंदा है कि एक बंदा बहर बहुत उन्हां दी इज्जत होवे और घर दे विच बहुत अमूमी तौर ते होंदे कि बड़े सख्त थी वेंदे कि बालां दे नाल वो किवें चलदे हैं? मेरा ख्याल इतने शफीक मैंने नहीं किसी और देखा। उनका बाहर रवैया उससे ज़्यादा हमारे साथ था। और दूसरा टीचिंग का उनका अपना स्टाइल ये था कि वो कभी आप जैसे लोग आए, कोई आए मोहतरम हमारे मेहमान, तो उनकी खिदमत का तरीका वो बता देते थे। ये शुरू से उन्होंने ट्रेनिंग दी। बाकी ये नहीं कि ये कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये मुझे याद है उनका अच्छी तरह कि जब पढ़ते थे तो वो कहा करते दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक बड़े लोग हैं, उनसे बचो, एक अजीम लोग हैं, उनको ढूंढो। सही। अच्छा, ये दसो कि उन्होंने एक अरसा मतलब शायरी नहीं की थी और वल सऊदी अरब गए तो अरे भाई साहब को वल उन्होंने वो शायरी की थी, वो क्या मामला है, वो क्या किस्सा है? जितना मैं जानता हूँ उसमें ये था कि मैं उस वक्त वापस आ गया हुआ था। मैं बल्कि इसमें थोड़ा सा अगर आप वो मेरी लीबिया के लिए सिलेक्शन हो गई थी। वो मेरे दोस्त नहीं, आप जानते हैं। केड़े सन दी गाल है? ये 78-9 में। अच्छा, और वो वहाँ से मेरे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं मोल्ला साहब को, उन्होंने अपनी सीट पे मेरा कराया। उन्होंने आगे इंग्लैंड जाना था, मैंने सारे काम हो गए। आखिरी दिन जब मैं ट्रैवल करना था तो वो वालिद साहब जज्बाती हो गए, कहने लगे नहीं यार छोड़ो, नौकरी वास्ते जाना है तो सऊदी अरब, वरना बस छोड़ो। मतलब उन्होंने ज़हन दे विच ये है कि ये तसव्वुर उनके ज़हन अगर रोज़गार दा वसीला भी बनने तो मुल्क वो सऊदीया होना चाहिए। अच्छा, वो इत्तेफाक से कुछ साल डेढ़ बाद मेरा एक इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई, मैं ताइफ चला गया। तो वो फिर उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सही। तो फिर मैं आ गया वापस। 88 में भाई जावेद उधर ही थे। फिर ये उनके 92-3 में इनको जब पहली दफ़ा अचानक इनके वो जिसको वो कहते थे कि अगर
مکھی کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی تو مجھے کیوں نہیں کر سکتا, تو مجھے ایسے کہتے میرا ہاتھ روکنا مشکل ہو گیا اچھا ایک دن میں ہی. یہ نعتیں انہوں نے ان کو بھیجی جو وہ لکھا ہوا ہے اس میں سب تاریخی طور پہ, وہ مدینہ شریف سے لیٹر ہو کے گیا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی, پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا, پھر انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا, بل نعت یادیں رہ گئی. نعت یاد ہے. اچھا ڈاکٹر امین صاحب تساں مطلب سیندے پہ آوے کہ انہوں نے ترجمے بھی کیتے جی جی, اور ترجمے کرنا بڑا مشکل ہوندے, انہاں دے ترجمے دے بارے تساں کیا دے ہو کہ کیڑے معیار دے ترجمے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شاعری کے 2 دور ہیں. اچھا نعت سے پہلے وہ قومی نظمیں لکھتے تھے, ٹھیک ہے, وہ چھپی ہیں, اور 1991 کے قریب وہ نعت کی طرف ہی ایسے غالب ہوئے, ایسے انہوں خود ان کا شعر ہے کہ نعت مجھ پر حاوی ہو چکی ہے. اچھا ہاں, اور ذوف کے باوجود بھی وہ مسلسل نعت لکھتے رہ گئے, اور نعت میں وہ بہت انہماق سے وہ کام کیا انہوں نے. اس کے علاوہ نثر ان کی وہ اب پہلو ایک الگ ہے. انہوں نے بہت سارے جو شاہکار افسانے ہیں کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں, شاہکار افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا. اچھا یہ اتنے اہم, اس کے حوالے بھی ہیں, یہ اتنا اہم ترجمہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ان کی اپنی تخلیق ہے. اچھا ان کی اپنی تخلیق ہے وہ ترجمہ, اس قدر مہارت کے ساتھ کیا گیا. اچھا, اس میں ٹالسٹائی کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بنیادی طور پر, کہ ایک شخص کو زمین کی بہت جاگیر کی بڑی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے, اور ڈنکن اسے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم صبح سے اب یہاں دوڑو اور شام تک جتنا تم بھاگ لو گے, یہاں تم ٹھہر جاؤ گے, وہ زمین جو ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی. اب وہ شخص بھاگتا ہے. وہ یہ اصل تو ٹالسٹائی کا کمال ہے کہ بیان کا کہ وہ کیسے ہے. وہ وہاں پہنچ جاتا ہے, وہ پھر سورج نہیں ابھی غروب ہوتا, پھر دوڑتا, پھر بالآخر وہ گر جاتا. ڈنکن پھر گھوڑے پر آتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے اٹھاؤ, مبارک دو, اس نے بہت ساری زمین جو ہے وہ لے لی ہے, لیکن وہ مر چکا ہوتا ہے. پھر ڈنکن اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنی چھڑی سے وہ نشان لگاتا ہے کہ یہ اتنی زمین اس کی ہے, جسے دے دو خبر. اچھا, اب یہ مختصر سا ہے, اور میں نے کمال جو ٹالسٹائی کا بھی ہے جسے دنیا کے شاہکار افسانوں میں اس کو شامل کیا ہے, وہ کمال اس ترجمے میں بھی ہے. خاص طور پر بہت خوبصورت, انہوں نے شخصیت کا بالکل نواں پہلو ہے. ہاں جی, یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے ان کا. اچھا ہاں, ان کے اور بھی. اچھا انور جمال صاحب, لالا صحرائی صاحب جڑی نعت ہے سب نے ڈسکس کرنے پہ آسے کہ غزوات جو ہوتے بھی انہوں نے ایک پوری مطلب تاریخ کو منظوم کیتے, کیا سمجھتے ہو؟ وہ شاکر صاحب اس طرح ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے تو ان کو پڑھ کر, لالا صحرائی کی کتابوں کو پڑھ کر, ان کے نثر کو میں نے پڑھا, وہ صحافی بھی رہے ہیں کچھ عرصہ, وہ ان کو سب کو پڑھ کر مجھے ایسا لگتا رہا ہے ہمیشہ کہ یکدم درمیان میں کہیں ان کو اٹھایا گیا ہے. اچھا, فطرت کی طرف سے کہ آؤ اب نعت لکھو. ورنہ وہ پہلے تو قومی نظمیں, ملی نظمیں اقبال سے بڑے متاثر تھے, بے پناہ ان کے استعارے, ان کی تلمیحات, ان کی ساری اقبال سے لی ہوئی ہیں, تو حتیٰ کے نام بھی. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نعت کے لیے انہیں خاص طور پر کوئی اشارہ دیا گیا ہے, الہامی اشارہ دیا گیا کہ اٹھو اور نعت لکھو. اور پھر وہ فلو شاکر صاحب آیا ہے ان کو نعت میں کہ شعر پر شعر, نعت پر نعت ہوتی چلی ہے. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ حفیظ طائب کے ساتھ ہم مشاعرہ پڑھ رہے تھے ایک دفعہ, تو لالا صحرائی سے بھی میری ملاقاتیں 2-3 ہیں. تو حفیظ طائب صاحب سے میں نے ذکر کیا لالا صحرائی کا, تو وہ کہنے لگے کہ وہ بڑے باکمال نعت گو شاعر ہیں. حفیظ طائب کی زبان سے یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں, اس لیے کہ نعت کا ایک اتھینٹک حوالہ ہے حفیظ طائب. تو اس لیے نعتیہ جو شاعری ہے اس میں جو شعور کی رو چلتی ہے, جو سٹریم آف کانشیسنیس چلتی ہے پیچھے بیک میں, وہ ساری کی ساری ہسٹوریکل. اچھا, تساں یہ سمجھتے ہو کہ جڑا انہاں دا اسلوب ہے وہ بالکل انہاں دا اپنا اسلوب ہے, کہیں کو متاثر نہیں تھے؟ نہیں, متاثر ہیں. اچھا, متاثر ہیں وہ اقبال سے, اور پرانے زمانے میں اپنے ہم اثر نہیں, اپنے ہم اثر سے کسی سے وہ متاثر نہیں ہے. ان کی اپنی ایک ڈکشن ہے, اپنا ایک اسلوب ہے اس نعت میں, جو عصر کی نعت ہے, عصری نعت ہے, اس میں ان کا اپنا ایک انداز ہے. پرانے زمانے میں شاکر صاحب بات تھوڑی لمبی نہیں میں کر رہا, میں مختصر کر رہا ہوں کہ صرف تبارک کے لیے
اور تبرک کے لیے نعت کہی جاتی تھی، خاص نثر کی کتاب ہی ہو، خاص نثر کی کتاب ہی ہو، پہلے وہ ایک نعت اور ایک حمد لکھ دیتے تھے. لیکن یہ کافی عرصے کے بعد نعت کو باقاعدہ صنف کے طور پر عربی سے اخذ کر کے تو صنف کے طور پر. اور اس میں نوید سعدی صاحب میں پوچھنا چاہتا ظاہر ہے کہ انہوں نے پڑھن لکھنا تو شروع تو تصا دے پہ بچے سکول کے زمانے کہ وہ گھر چ اخبارات آتے ہوسن، رسائل آتے ہوسن، تو آپ کو مطلب کڈن احساس ہے کہ تارے والد صاحب کوئی مختلف شخصیت ہیں علم و ادب کے حوالے دے نال کیویں تک پتہ لگ گیا؟ مطالعہ ان کا بڑا وسیع تھا، اخبار ریگولر پڑھتے تھے. اس میں سے اچھے کو مضامین مجھے بھی کہہ دینا، بچوں کو کہہ دینا دیکھو یہ کیا ہے. اس نے ایک دفعہ اسی طرح ان کا ٹی وی کے بارے میں سلیکٹیو لیکن بہت مطالعہ وسیع ڈان. وہ میں حیران ہوا جب ان سے ایک دو دفعہ بات ہوئی تو بعد میں اب ریکارڈ میں بھی آ گئی چیزیں کہ میٹرک بڑی مشکل سے انہوں نے کیا تھا تو آگے کی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے. کاروبار ان کو کرنا نہیں آیا. پھر یہ اتفاق سے وہ حکیم عبداللہ صاحب مرحوم جانیہ آ گئے تو وہ ان کا ذہنی آپس میں ربط ہمانگی تو ان کے دواخانے میں وہ پارٹنر بن گئے. ساری عمر بس یہی کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہنیں 4 بھائی. اچھا، اور سارے انہوں نے کوئی شاعر یا ادیب؟ بھائی جاوید کا شوق ہے لکھنے پڑھنے کا، باقی پڑھنے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، انہوں نے مجھے کہا کرتے تھے، کہنے لگے کہ تم نے عربی رکھی تھی میٹرک میں، عربی جیسے ایک آپشنل ہوتا ہے، مجھے کہتے آپ فارسی پڑھو. تو میں نے ایک دن کہا جی فارسی کا کیوں آپ اتنا؟ کہنے لگے یار اقبال کو سمجھنا ہے تو فارسی پڑھو. اچھا، اقبال ان کا عشق تھا. فارسی انہوں نے کتوں پڑھی تمہارے خیال دے؟ وہ خود پڑھی. انہوں نے کہا ایک جگہ انہوں نے خود بھی کہا، وہ لکھا بھی ہے کسی نے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق، انہوں نے عبدالغنی صاحب نے، کہ انہوں نے کہا میں نے کوئی کبھی ڈکشنری کا حوالہ نہیں لیا. اور تراجم جو یہ جیسے بتا رہے ہیں اسی طرح ایک اڑان ان کا بڑا مطلب وہ زبردست ہے، با مقصد. انہوں نے ایک جگہ دعا بھی مانگی اپنے لیے آخر میں آ کے کہ یا اللہ جتنا میں نے لکھا ہے کیا ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز غلط ہے تو اس کو رد کر دو. اچھا، ڈاکٹر امین صاحب تساں مطلب انہوں کو ذاتی طور نال بڑے عرصے تو جان دیا بھی 1955 کا تارا تعلق ہے. مجموعی طور دے اتے انہوں دی تخلیقات کو کیویں دے دی، انہوں دا معیار کیا ہے؟ دیکھیں جی ان کی اس میں کوئی شک نہیں کہ نعت انہوں نے جو کہی ہے اس میں ان کا اپنا ایک مقام ہے. اور وہ دور شاکر صاحب علامہ اقبال کا دور تھا. یہ 1938 میں علامہ اقبال کی وفات ہوتی ہے. یہ 20-30 سال تک علامہ اقبال نے نوجوانوں کو بہت سارا متاثر کیا ہے اور ان کا بڑا گہرا اثر ہے. 18 سال دے. ہاں جی، 18 سال. اچھا، اب یہ ہے کہ ان کی جو نثری مجموعہ الگ مضامین کا نہیں آیا. افسانوں کے تراجم چھپ چکے ہیں، کچھ اور ان کی تحریریں چھپی ہیں. ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے یاد نامہ صحرائی کے نام سے ان کے بارے میں چند یادیں اور کچھ مضامین جمع کی ہیں. اچھا، ہاں، اور وہ خاصی طویل ہے، وہ ضخیم کتاب ہے، اس میں خاصی تفصیلات موجود ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ شخصیت بھی میں تو ان کی شخصیت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے بھی موجود ہے. تربیت بھی انہوں نے بڑی کمال کی ہے اپنی اولاد کی. اور اس دور میں میں نے ایک انداز تھوڑا سا تھا گفتگو میں تھوڑی سی ایک زور پیدا کرنے کا، لیکن میں نے کبھی الجھتے نہیں دیکھا. اچھا، الجھتے نہیں. صحافت جن اخبارات میں وہ ہفتہ روز تھے ان میں وہ چھپتے تھے باقاعدگی کے ساتھ. تو بہرحال یہ ان کی ایک صحافتی زندگی بھی ہے اور یہ ہے. یہ ہے کہ شعر بعض اوقات بھول جاتے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں نے 2-3 شعر یاد کر کے لکھے ہیں ابھی یہاں بیٹھ کے. میں نعت کے آپ کو اس میں خواہش بھی ہے، جب کہ انہوں نے نعت کا شروع کیا، نعت لکھنے کا مجھے کاش کے فن آ جائے، نعت لکھنے کا مجھے کاش کے فن آ جائے، میرے اعمال کی ظلمت میں کرن آ جائے، میرے اعمال کی ظلمت میں کرن آ جائے، اور ذوف کے مارے، یہ آخری عمر میں، ذوف کے مارے ہوئے زندگی دشوار میری، جی رہا ہوں فقط نعت و ثنا کے دم سے، اور مغفرت چاہتا ہوں بندہ عاصی مولا، نعت گوئی کی عوض
تیری ثنا کے بدلے. بہت اچھا. تو یہ جو صورتحال ہے، ہاں جی، یہ جو صورتحال ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے بالکل درست ہے کہ آخری عمر تک وہ نعت گوئی کے ساتھ رہے ہیں. ہاں، جڑے رہے. اور نعت گوئی ان کے ساتھ جڑی رہی صحیح ہے. کہا ہے. تو باقی جو چیزیں وہ پیچھے ہو گئیں، آخری جو ان کا زمانہ ہے وہ سارا نعت گوئی میں شامل ہو اچھا، گیا. انہوں نے شخصیت ڈومینیٹ کر گیا. ڈومینیٹ کر گیا جی، نعت ڈومینیٹ کر گیا. اور ان کی شخصیت ٹوٹل ڈھلی ہوئی تھی، نعت میں ڈھلی ہوئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے حفیظ طائب اور ایک راجہ رشید محمود کو دیکھا کہ جب وہ نعت پڑھنے لگتے تھے دھیمے لہجے میں تو آنکھوں سے آنسو لگاتار گرتے تھے. لالہ صحرائی کی بھی یہی کیفیت تھی. ان کی نعت کے مضامین ان کے جذبات کا ساتھ دیتے تھے. اچھا نبی سادی صاحب دسے سو کہ تاکو کرن احساس تھیا کہ انہوں دا قلمی نام چودھری محمد صادق تو لالہ صحرائی تھی گیا اور تاکو لوگوں نے دسیا بھی لالہ صحرائی تو والد صاحب نے اندہ ذرا دسے سو. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا ہے کہ میں 9th میں تھا. اچھا. ایک ہی وہ دکان تھی وہاں ہمارے پڑوسیوں کی، تو وہ وہاں سے اخبار وغیرہ آتے تھے. مجھے انہوں نے بھیجا کہ جا کے نا ڈان لے آؤ. اچھا. تو نوائے وقت 2 ہی اخبار، ڈان جو آتا تھا ایک جانی. تو میں لے کے نکلنے لگا تو وہاں کچھ ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے جو ویسے مطالعہ کرنے اس دکان پہ آ جاتے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. لالہ صحرائی ایک مضمون تھا. میں نے کہا جی یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جاؤ جا کے اپنے ابو سے پوچھنا. میں ان سے پوچھا تو خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد مسرا کے کہنے لگے یہ میں ہی ہوں. حالانکہ وہ نام میں نے کئی جگہ پڑھا تھا، وہ مضامین بھی پڑھے تھے. اپنے آپ کو نمایاں نہ کرنے کا ان کا یہ آخر عمر تک رہا ہے. مجھے یاد ہے، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ پیرزادہ صاحب کے یہاں ایک فنکشن تھا نعتیہ، اس میں زبردستی آسی صاحب، فیصل حسین صاحب مرحوم، انہوں نے ان سے کہا جی کہ آپ نے پڑھنا ہے. صحیح. ایک نعت میرے جتنا یاد ہے انہوں نے اسٹیج پہ آ کے پڑھی تھی. اچھا. ورنہ ہمیشہ جب ان کی رونمائی کی باتیں آپ نے ایک دو دفعہ ہم نے بنایا، وہ نہیں مانے تھے. ہاں، انہوں نے کہا کہ تو وہ بلکہ اچھا یہ دسے سو کہ وہ جو کہ انہوں نے بالاں دے کیتے بھی نعت آکھی ہے کہ نہیں اپنے بالاں کو اکٹھے کر کے بھی آکھیا بھی میری یہ شیمہ سنو. ہاں کبھی 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 کبھی. لیکن انہوں نے نعت اس طرح کہ وہ باقاعدہ کہا ہے، وہ میں نے لگائی ہوئی ہے گھر میں، کہ جس میں تھا کہ آخری اس کا مصرع اس طرح ہے کہ کاش کہ اس گھر میں بھی میری نعت پڑھی جائے. اول تساں روایت کو زندہ بھی کیتا اور کئی دفعہ گھر دے. اچھا نبی سادی صاحب تساں مطلب بڑی ایک میسج میں دیکھنا کہ والد صاحب دے نال بڑی محبت کریندے ہو. وہ والا واقعہ سناؤ جڑا خط مدینے دی طرفوں تھی کہ آیا، وہ کیا ہے؟ وہ 91 میں جب انہوں نے 3-4 نعتیں آئیں نا تو 3 نعتیں غالباً ایک دم آ گئیں. اچھا. تو وہ کہنے لگے مجھے ایسے میں روک نہیں سکا. تو اس کا بعد میں آسی صاحب نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا کہ میں نے ان کو ایک دفعہ بڑے طریقے سے کہ اس میں معیار میں فرق آ جائے گا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا جی کہ میرے بس میں نہیں ہوتا. وہ تکیے کے نیچے لائٹ آف ہو نا تو کالی پینسل سے جب ان کو آمد ہوتی تھی وہ لکھ کے صبح اٹھ کے اس کو فیئر کرنا. انہوں نے وہ لکھ کے بڑے کہنے کہ میں نے شوق سے بھائی جاوید کو طائف بھیجی. تو وہ خط جو تھا جب ان کی طرف سے پھر اطلاع آئی، انہوں نے کہا جی مور بھی بھیجی. انہوں نے وہ چھپی بھی ہے اس میں نا کہ مدینہ شریف چلا گیا خط. حالانکہ وہ محکمہ ڈاک کی کوئی یک بولیت، لیکن وہ مطلب تھوں تھی کہ وہاں سے ہو کے طائف گیا. وہ نعت اتھاں گئی اور پھر وہ طائف گئی بعد میں. طائف گئی. بڑا مطلب شاندار. ڈاکٹر امین صاحب تساں خود بڑی اچھی نعت آدے ہو، تارے مجموعے بھی ہیں نعتیہ. لالہ صحرائی دی نعت کو دبستان ملتان دے حوالے دے کیویں دے؟ دبستان ملتان میں تو جی وہ بہرحال سر فہرست ہے، ایسی بات نہیں ہے. بہت خوبصورت ہر اعتبار سے. وہ انور جمال صاحب پہلے کہہ چکے کہ ہم فنی محاسن دیکھتے ہیں، نعت کے موضوعات دیکھتے ہیں. ان کے ہاں یہ سارے موضوعات موجود ہیں. حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ایک مناجات کی کیفیت موجود ہے. اپنی ذات جیسا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا، تو اس حوالے سے بھی اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی زبان پنجابی تھی، پنجابی تھی، لیکن ان کی اردو بڑی زبردست ہے، بڑی خوبصورت اردو لکھی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ آخری دنوں میں وہ سول لائنس کالج میں تشریف لاتے تھے اور حسین سہار سے ان کی ملاقات رہتی تھی. پھر حسین سہار اور یہ مل کر چلے جاتے تھے.
اچھا انور جمال صاحب یہ دسے سو کہ آدھے پن کے کالج چاہتے ہیں ظاہر نوجوان جڑی نسل ہے وہ بھی ادب کے نال جڑی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ انہوں نے نعت جڑی ہے وہ نوجوان نسل کو پڑھ کے کیوں استفادہ کر سکتے؟ وہ یہ شاکر صاحب یہ ابھی ذکر بھی ہوا، وہ سول لائن کالج میں آتے تھے اور وہیں میری ملاقات ہوئی ہے 2-3 مرتبہ سہر صاحب کے ساتھ. وہ ان کا جو اسلوب ہے، اسلوب نعت ہے، اس کے اثرات یقیناً ہمارے نئے نعت نگاروں میں آ رہا ہے، وہ آیا بھی ہوا ہے اور آ رہا ہے. جو لوگ لالا شاہ سمجھتے کہ انہوں نے راستہ ہے نعت گوئی والا بڑا مشکل راستہ نہ ہے؟ نہیں مشکل تو تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پیچھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لالا صحرائی وہ ایسا پھول ہے جس کو بہاروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہاروں کے بغیر بھی کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنے کوئی بڑے لکھے پی ایچ ڈی یا بہت بڑے فارن کوالیفائڈ تو لوگ نہیں تھے. وہ تو ایسا ہی ہے جیسے قدرت کی طرف سے بدیہی علم ہے کہ خود ہی فارسی پڑھی، خود ہی عربی پڑھی، خود ہی ترجمے کیے، اور خود ہی اس کے صحافت کی اور خود ہی نعت کی طرف آئے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ الوہی پیغام ہے ان کا کہ قدرت کی طرف سے ان کو یہ عطیہ کیا گیا ہے. تو اس لیے انہوں نے شخصیت کو کیویں دے دے ہو؟ وہ ان کی شخصیت اتنی ہمبل، اور میں نوید صادق صاحب سے کئی دفعہ ملا ہوں 3-4-5 مرتبہ، تو بڑی ان کے بھائی سے بھی، تو کہ ان کی شخصیت میں حلیم، حلم، شرافت اور نرمی، یہ ان کی شخصیت کے اجزاء سے. بولتے بھی آہستہ تھے، ٹوپی ایک پہنی ہوئی ہوتی تھی انہوں نے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، پرانا زمانہ دیکھوں تو ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے خط تھے ان کے، اور بڑی آرام سے، تحمل سے دوسرے کی بات سننا اور دوسرے کو بات سمجھانا اور اثر پیدا کرنا. وہ ان کی بات میں اثر تھا، وہ فوراً دل پر اثر کرتی تھی. شاید یہ قدرت کی طرف سے تھا، یہ خود ساختہ تو نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا. نرمی. ڈاکٹر نوید سادی صاحب، انور جمال صاحب نے بڑی سونی گال کی تھی کہ انہوں نے شخصیت دے وچ بڑی کشش آئی، اور انہوں نے ایک خاکہ مطلب ایک ٹوپی پہنتے ہیں، چہرے دے داڑھی ہے اور بڑی دھیما دھیما گال کرتے ہیں. اصل یہ کہ تاری اپنی شخصیت دے وچ بھی تساں محسوس کرتے ہو کہ تساں انہاں کو بڑا متاثر تھی کہ تو اپنی زندگی کو اویں بناون دی کوشش کی تھی؟ ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نا سائلنٹ سا ان کے فالوور بننا، جب ہم کبھی کمپیئر کرتے تھے ادھر ادھر تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی تھیں جس میں وہ بہت ایکسیڈ کرتے تھے. مثلاً تعلقات نبھانے میں، وفاداری میں. جب اس زمانے میں آپ کے پاس کوئی سہولیات نہیں تھیں، انہوں نے ملتان آنا، کبھی میں نے ساتھ ہونا، انہوں نے وہ 4-5-6-7 جگہ جانا ہی جانا ہے. اچھا. اور ملنے جانا ہے کسی کے یہاں، خوشی غمی. ایک واقعہ چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں، ایک دفعہ میں ان کے ساتھ گیا لاہور، ہم اترے تو کہنے لگے میں نے سب سے پہلے ندیم صاحب کے یہاں جانا ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی شوق تھا، میں بھی ان کے ساتھ. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ ایک تعزیت کرنی ہے. اب میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے آہستہ سے پوچھا جی کس کی تعزیت کرنی ہے؟ جب ہم جا رہے تھے ادھر کہنے لگے ان کی بیٹی کی. اب ان کی بیٹی ناہید باجی کو میں جانتا تھا ظاہر، تو میں نے کوئی خبر پڑھی نہیں تھی، تو میں نے پھر پوچھا جی ناہید؟ کہتے نہیں ناہید نہیں، پروین شاکر کی. اچھا. پھر انہوں نے بتایا. حالانکہ پروین شاکر کا کبھی انہوں نے ایسے ہمارے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ان کی نسبت تھی ندیم تایا جان ہمارے کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ان کو بیٹی بنایا ہوا ہے، ان کا اپنا شاعری کا مقام، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ. صرف اس رشتے کے لیے سارے کام چھوڑ کے پہلے جا کے باقاعدہ تعزیت کی، پھر ہم آگے نکلے. اس طرح کے معاملات، کوئی آپ کا رابطہ ہوگا، آپ کو جواب دینے میں، خط کا جواب دینے میں، ہر طرح انہوں نے رسپانس کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوید صادق صاحب، پروفیسر انور جمال اور پروفیسر ڈاکٹر امین صاحب. اج کا سارا پروگرام ہی حوالے نال بڑا خوبصورت ہے، اہم ہے کہ اصل لالا صحرائی دی فن دے اتتے، شخصیت دے اتتے اور انہوں دی مختلف جہد دے اتتے گفتگو کی تھی. اور میں سمجھدا کہ مختصر جا پروگرام انہوں دی مکمل شخصیت دا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ساری کوشش آئی کہ اصل کچھ نہ کچھ انہوں کو یاد کروں، انہوں کو خراج تحسین پیش کروں، اور یہ دعا دے نال اجازت جو کہ اللہ تعالیٰ انہوں درجات مزید بلند کرے. ان سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.